بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام علیزہ ہے، میری عمر 17 سال تھی اور میں اپنے کالج میں پڑھنے والے ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ لڑکا سب سے کٹا کٹا رہتا تھا، کسی سے اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ کالج میں نیا تھا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن مجھ کو وہ دور دور سے دیکھا کرتا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد اور بہت ہی لاڈلی تھی، لیکن مجھ میں زمانے کی سی چالاکی نہیں تھی۔ میں بہت معصوم تھی کہ میں نے زمانہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، یہی وجہ ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ چھپا کر رکھا اور وہ کبھی بھی کسی ایرے گہرے سے میرا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے گھر جاؤں جہاں میری بہت زیادہ قدر کریں، اور میری خوبصورتی میں چار چاند لگاتی تھیں میری نیلی آنکھیں۔ میری آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کوئی بھی میری آنکھوں کو ایک دفعہ دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حسن بھی تو میری آنکھوں میں ہی کھو جایا کرتا تھا، اور اس کا یوں دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہماری بات چیت شروع ہوئی اور ہم نے ایک دوسرے سے قائم ہونے والے رشتے کو دوستی کا نام دیا، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، اور کب ہماری دوستی محبت میں بدل گئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ حسن نے کہا کہ وہ جلد سے جلد مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی اچھے خاندان سے تھا اور اس کی نوکری بھی لگنے والی تھی۔ میرے ماں باپ کے مقابلے میں وہ بہت کچھ کم حیثیت تھا، اور میرے ماں باپ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ان سے چھوٹے لوگوں میں ہو۔ پر میں اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو حسن سے ہی کرنی ہے۔ انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ میرے پاپا نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے ضد کی اور ضد میں آ کر ان سے بدتمیزی بھی کر ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 دن کی دوستی کے بدلے کسی کو ہم سفر نہیں بنایا جا سکتا ہے، پر میں نہ مانی۔ جب میں نے کھانا نہیں کھایا تو میرے ماں باپ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، کھانا کھا لو نہیں تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں نے ان کی محبت کا فائدہ اٹھا لیا، ان سے اپنی بات منوا لی، اور حسن کے گھر رشتہ ہونے میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں۔ وہ یہ کہ ان کا گھر اپنا تھا اور گھر میں حسن اور اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں بھی پرسکون ماحول کی عادی تھی۔ ہم بھی گھر میں 3 ہی لوگ رہتے تھے۔ اسی طرح میرے سسرال میں بھی زیادہ رش نہ تھا، اور اس بات سے میرے ماں باپ بھی کچھ مطمئن ہوئے۔ حسن کی ماں کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو میں تو حیران ہی رہ گئی۔ وہ اس کی ماں کم اور اس کی بہن زیادہ لگتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی جوان اور حسین تھی۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم قبائلی لوگ ہیں، اور میری شادی 14 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی تھی۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو حسن اس دنیا میں آ گیا۔ گویا میں اپنے بیٹے سے صرف 15 سال ہی بڑی ہوں۔ اس کے والد صاحب جلدی دنیا سے چلے گئے، جبکہ وہ مجھ سے کافی بڑے تھے۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوئی کہ میری ساس کوئی روایتی ساس نہیں ہے، بلکہ اس کی اور میری عمر میں تو زیادہ فرق نہیں ہے، تو میری اس سے کافی بات چیت ہو جائے گی۔ میری شادی حسن کے ساتھ بہت دھوم دھام سے ہوئی، لیکن جس دن میری شادی تھی اس دن میں نے ایک بات نوٹ کی۔ میری شادی والے دن میری ساس بہت اداس نظر آ رہی تھی، ایسے اداس جیسے ان کے بیٹے کی نہیں بلکہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہو۔ پھر میں نے میری ساس اور میرے شوہر کو ایک کونے میں کھڑا دیکھا، جہاں ان کی شکلوں سے ہی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید کوئی اندرونی بات ہو۔ شادیوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، شاید ان کو ہماری کوئی رسم پسند نہ آئی ہو، یا ہمارے خاندان سے کسی نے کوئی بات کہہ دی ہو۔ میں نے اپنی ساس کو دور سے روتے ہوئے بھی دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ جانے وہ کیوں رو رہی ہے۔ خیر میں نے سوچا کہ بعد میں ان سے آرام سے یہ بات پوچھ لوں گی۔ شادی کی رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا کیا خواب اور سپنے سجائے بیٹھی تھی کہ آج خوب ساری باتیں کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا سوچا ہے۔ میں تو اپنے ساتھ ہنی مون کی ٹکٹ بھی لائی تھی اور بے حد خوش تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں ذرا سلیقے سے بیٹھی
اور جب کوئی اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ حسن نہیں بلکہ میری ساس صاحبہ تھی۔ میرا دل ہی اٹھ گیا کہ خیر کی خبر ہو اس ٹائم، ورنہ میری ساس کا میرے کمرے میں کیا کام۔ انہوں نے کہا کہ تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، حسن آج کمرے میں نہیں آئے گا، اس کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ باہر چلا گیا ہے۔ اس کا وہ بہت ہی قریبی دوست ہے، اس لیے رات اسپتال میں ہی رہے گا۔ تم آرام سے سو جاؤ اور صبح کا ناشتہ حسن تمہارے ساتھ ہی کرے گا، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ مجھے ایک پل کو تھوڑی مایوسی ہوئی، پر خیر کس کی جان کا سوال تھا، اور ویسے بھی اب تو میرا اور حسن کا زندگی بھر کا ساتھ تھا، اس لیے میں کپڑے بدل کر سکون سے سو گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر حسن موجود تھا۔ ہم نے ساتھ ناشتہ کیا اور پورا دن ہم نے ایک ساتھ گزارا۔ اور جیسے ہی شام ہوئی اور میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ حسن سامان پیک کر رہا تھا۔ میں حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے، کیونکہ ہنی مون کا تو ابھی میں نے اسے بتایا ہی نہیں تھا، اور مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، تو میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو گئی۔ اور جب مجھے حسن نے یہ بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو میری تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ باہر کے ملک جا رہا ہے اپنی نوکری کے لیے۔ میں نے کہا کل پرسوں شادی ہوئی ہے اور آج آپ جا رہے ہیں، ایک دو ہفتے تو گزار لیں۔ حسن بہت مجبور لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت مشکل سے یہ نوکری ملی ہے، اگر آج میں نہیں گیا تو یہ نوکری میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ پھر میں نے تمہارے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو زندگی بھر خوش رکھوں گا، تو ان خوشیوں کو خریدنے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس بات پر دکھی تھی کہ کیا وہ ایک ہفتہ بھی نہیں روک سکتا۔ حسن نے کہا کہ اگر میں رک سکتا تو کیوں جاتا، بس تم اپنا خیال رکھو، میں 6 مہینے بعد واپس آ جاؤں گا۔ میں نے امی سے کہہ دیا ہے تمہارا بہت خیال رکھیں گی، اور 6 مہینے تو یوں گزر جائیں گے۔ حسن 2 گھنٹے میں ہی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے اسے دکھی دل کے ساتھ رخصت کیا۔ میں بہت پریشان تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے، بھلا کسی کا کوئی دلہا شادی کے تیسرے دن بھی جاتا ہے۔ ابھی تو ہم نے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کی تھیں، اور میرا ہنی مون کا پلان تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ پر میری سانس بہت اچھی تھی اور مجھے پورا دن کوئی کام بھی نہیں کہتی تھی، جبکہ اس گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا۔ اور جب رات ہوتی تو وہ میرے لیے ایک دودھ کا گلاس لے کر آتی۔ جب تک میں وہ دودھ کا گلاس پی نہیں لیتی وہ میرے سامنے سے کھڑی رہتی۔ میں تو حیران تھی کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی ایسی ساس ہوتی ہے جو بہو کا بیٹی کی طرح خیال رکھیں۔ وہ بھی یہی کہتی تھی کہ مجھے بیٹی کی بہت خوشی تھی، خواہش تھی، لیکن ان کے ابو جلدی اس دنیا سے چلے گئے اور میں نے حسن کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کی، اور اب تم مجھے مل گئی ہو تو تم ہی میری بیٹی ہو، اس لیے میں روز تمہیں 1 گلاس دودھ کا پلایا کروں گی تاکہ تمہاری صحت اچھی رہے۔ دیکھو تم کتنی کمزور ہو، یہ نہ ہو کہ حسن واپس آئے اور کہے میری بیوی کا خیال نہیں رکھا۔ سب ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، میں بھی بہت خوش تھی، لیکن ایک دن میں نے کچھ بہت عجیب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے قدموں تلے کوئی کالی سی چیز لگی تھی، کوئی ایسی چیز جیسے لوگ ہو۔ میں حیران ہوئی کہ میرے پیروں پہ یہ کیا لگ گیا ہے، جبکہ میری عادت تھی کہ میں نماز پڑھ کر ہی سویا کرتی تھی، تو وضو کرتے ہوئے پاؤں بھی اچھے سے دھوتی، اور وہ کالی چیز کوئی ہلکی پھلکی نہیں بلکہ میرے دونوں پیروں کے تلوں پر لگی ہوتی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے اگنور کر دیا اور اس کی طرف سے زیادہ خیال نہ کیا، کوئی شاید کچھ لگ گیا ہو۔ پر پھر میں نے دیکھا کہ رات جب میں سوتی ہوں تو مجھے خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں کب سوئی اور کب جاگی، اور روز ہی میرے پیروں کے نیچے وہ کالی سی چیز لگی ہوتی تھی، گویا جیسے کسی چیز کی کالک ہو۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ یہ بات میں اپنی ساس کو بتانے کے لیے نیچے آئی تو میرے کانوں نے کچھ عجیب سنا۔ میری ساس کس سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہیں کرو، سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، جیسا ہم نے سوچا تھا سب ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ لڑکی تو اللہ میاں کی گائے ہے، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ میری جان میں تمہارے لیے بغیر نہیں رہ سکتی، جلدی جلدی واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر ایک ایک دن میرے لیے 1 سال کی طرح گزر رہا ہے۔ میں سن کر تو میں حیران و پریشان ہی رہ گئی، آخر میری ساس کس سے بات کر رہی تھی
جبکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں نے شوہر کے جانے کے بعد بھی کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں، تو پھر یہ کس سے محبت جتا رہی تھی جبکہ نوجوان بیٹے کی ماں ہے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہمارے گھر میں ان کی طرف سے کوئی مہمان نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی نے میری دعوت کی تھی، جبکہ شادیوں کے بعد دلہن کی دعوت کرنا ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ شادی میں بھی ان کی فیملی سے گنے چنے 2-3 لوگ ہی آئے تھے۔ میری ساس جس سے بھی فیملی بات کر رہی تھی اس سے میرا ذکر ایسا کیوں کیا کہ میں ایک بے وقوف لڑکی ہوں۔ اب میرے دماغ میں کچھ ہلچل مچ رہی تھی، آخر میں بھی اتنی بے وقوف نہیں تھی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری ساس روز میرے لیے دودھ کا گلاس لاتی اور دودھ پینے کے بعد گویا مجھے ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ ایک دن انہوں نے میرے لیے دودھ کا گلاس رکھا اور کہنے لگی اس پی لو، پر میں نے بھی میرا موڈ نہیں ہے، آپ رکھ دیں، میں تھوڑی دیر بعد پی لوں گی۔ لیکن وہ تو گویا میرے سر پر ناچنے لگی کہ انہیں بھی ابھی پی لو۔ میں نے کہا کہ میں ابھی پی لیتی ہوں۔ 5-10 منٹ تک اتنے میں فون کی آواز آئی اور میری ساس باہر گئی۔ میں نے وہ دودھ اٹھا کر سنک میں بہا دیا اور خالی گلاس رکھ دیا۔ جب میری ساس واپس آئی تو میں اپنے ہونٹ پر ایسے ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے ابھی میں نے دودھ پیا ہو۔ میری ساس نے سکا سانس لیا اور مجھے شب بخیر بول کر چلی گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں سو رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا ہے۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی اور سونے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن مجھے پتہ کرنا تھا کہ میرے سونے کے بعد میری ساس کیا ہوتا ہے۔ وہ میرے ساتھ ساس تھی اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے مجھے کسی لاش کی طرح اٹھایا اور مجھے کہیں لے جانے لگے۔ میری آنکھیں بند تھیں، پر میں نے محسوس کیا کہ وہ راستہ 2 منٹ کا ہی تھا۔ شاید میں اب گھر کے اندر ہی رہی تھی۔ پھر مجھے ان کی آوازیں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی، شاید وہ کوئی خالی گھر تھا۔ پھر مجھے ایک شخص کی آواز آئی جو کہتا ہے منتر پڑھ رہا تھا اور مجھے کس چیز پر لٹا دیا گیا تھا۔ میرے پیروں پر کچھ لگایا جو کہ شاید وہی چیز تھی جو روز صبح میرے پیروں پر لگی رہ جاتی تھی اور وہاں پر منتر پڑھے جا رہے تھے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، کسی طرح اپنا سانس روک کر لیٹی رہی۔ یہ عمل 25 منٹ چلتا رہا اور پھر جیسے مجھے اٹھایا تھا ویسے ہی واپس جا کر لٹا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میرے ساتھ یہ گویا لوگ کیا کر رہے تھے۔ میں نے حسن کا نمبر ملانے کی کوشش کی، پر ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں آیا کہ پتہ حسن بھی یہ سب کا حصہ ہو، ورنہ کوئی اپنی بیوی کو شادی کے تیسرے دن ہی چھوڑ کر جاتا ہے۔ میں نے صبح میری ساس سے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، تو میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، رات سے پہلے آ جانا، مجھے تم سے کام ہے۔ اسے مجھ سے کیا کام تھا یہ تو میں سمجھ گئی تھی۔ اپنے گھر آ گئی اور یہ ساری بات اپنے ماں باپ کو بتا ڈالی۔ وہ بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ میں بہت بری طرح رو رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں بھی ان کا پتہ کرواتا ہوں۔ پتہ تو پہلے کروانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ساتھ تم نے ہمیں کچھ نہ سوچنے دیا اور نہ کچھ پتہ کروانے دیا، بس کہا کہ شادی کرنی ہے۔ پر فکر مند نہیں کرو، میں پتہ کرواتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے بہت سے لوگ جاننے والے تھے، انہوں نے پتہ کروایا اور 1 گھنٹے بعد جو بات ہمیں پتہ چلی وہ سن کر ہم حیران و پریشان رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن کے ماں باپ کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ایک کار حادثے میں مرے تھے، اس لیے ایک ہی دن میں ان کی جان گئی تھی۔ جو عورت حسن کے ساتھ رہتی ہے وہ اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اتنی حسین اور جوان تھی اور اس نے ایک رات بھی مجھے حسن کے پاس نہیں چھوڑا۔ حسن کی تو لوکیشن پتہ کروائی تو وہ بھی باہر کے ملک میں نہیں بلکہ کراچی میں ہی کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب کو بہت غصہ آ گیا۔ وہ کچھ بندوں کو لے کر حسن کی لوکیشن پر پہنچے اور اسے دھر لیا۔ اس نے 2-4 منٹ مزاحمت کے بعد ہی بتا دیا اصل بات کیا تھی۔ وہ میری ماں نہیں بلکہ میری بیوی ہے، یہی سچ ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ہمارے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ میری بیوی نے ایک عامل بابا سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ اگر تم ایک کم سن لڑکی کی قربانی دو جس کی آنکھیں بھی نیلی ہوں تو تمہارے گھر ایک ساتھ 4 بیٹے پیدا ہوں گے۔ میری بیوی بہت ضدی ہے اور وہ گھر بھی میری بیوی کا ہے، نوکری بھی مجھے میری بیوی کی وجہ سے ملی ہے اور وہ مجھ سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔
یہ سب اس کا پلان تھا۔ اسی نے علیزہ کو مارکیٹ میں دیکھا تھا اور پھر اس کے بارے میں ساری معلومات جمع کی تھی۔ عمل کے مطابق 20 دن تک اس نے علیزہ پر کوئی منتر وغیرہ پڑھے ہیں۔ اس کو دودھ کے گلاس میں نیند کی دوا ملا کر دے دیتی تھی اور 20 دن کے بعد وہ علیزہ کی جان لے گی۔ میرے والد صاحب نے حسن کو پولیس کے حوالے کر دیا اور میری اس سے طلاق بھی کروا ڈالی اور پولیس کے ہاتھوں سے حسن کی بیوی رباطہ بیگم کو بھی پکڑوایا۔ ان پر 420 اور دھوکہ دہی کا کیس کروایا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگر وقت رہتے ہیں ان سب چیزوں کو پہچان نہ پاتی تو میری جان چلی جانی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہوئے اس حادثے سے یہی سیکھا ہے کہ کسی بھی محبت پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرتے۔ جو محبت ہم سے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔